دین خیر خواہی کا نام ہے نا. دین اسلام کی بنیاد اچھے اخلاق، نرم لہجے اور پاکیزہ گفتگو پر ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے سے بھی منع فرمایا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع فرمایا ہے. حضرت ابو سعید خدری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ساری بلائی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ساری بلائی. جہاد کو اپنے میں لازم کر لو کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ریاضت ہے. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے مصروف رکھو. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن کی تلاوت سے مصروف رکھو کیونکہ یہ زمین پر نور کا سرچشمہ ہیں اور آسمان پر معروف ہیں. اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت زمین پر نور کا سرچشمہ ہے اور آسمانوں میں معروف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جب بھی زبان سے کچھ بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. خاموشی بڑی برکت ہے، بات کو اچھی ورنہ خاموش رہو. خاموشی سے اچھی بات بہتر ہے اور بری بات سے خاموشی بہتر ہے کیونکہ ایسا کرنے سے تمہیں شیطان پر غلبہ پانے اور دینی امور کو آسان طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. دنیا میں اپنی زبان پر قابو پا لینا اور اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا آخر میں شرمندگی عذاب برداشت کرنے کی نسبت آسان ہے. ادھر جا کے جو عذاب ہو ادھر ہی پھر زبان پہ قابو کر لیں، اپنے صاحب خود کر لیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دنیا میں لوگوں کے وقار کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دے گا. جو کوئی دنیا میں لوگوں پر آنے والے غصے پر قابو پائے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور وہ اگلے ادھر امام غزالی فرماتے ہیں اپنی زبان کو کم از کم 8 قسم کے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے. ایک جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، غیبت چغلی کرنے سے. غیبت سے یہ گناہ ہے نا، غیبت کرنا، اس سے بچنے کی تلقین یہ ہے. جھگڑا کرنے سے، خود ستائی، لان تان، دوسرے پہ کیچڑ اٹھانے سے اور ٹھٹا بازی کرنے سے اپنی زبان کو گناہوں سے بچانے کے لیے تلقین فرمائے گی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. سمجھائیے جب کوئی انسان فحش کلامی کرتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی شخصیت کو گراتا ہے بلکہ معاشرے بے حیائی اور فساد کو فروغ دیتا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مگر اگلے معاش ان اسرار الہیہ گتھی سلجھانے سے عاجز ہے. علم ظاہری بھی اس کی گداشائی نہیں کر سکتا. چنانچہ وارد ہے کہ من راغب فی دنیا، حدیث میں رکھا ہے نا کہ جو شخص دنیا کی طرف راغب ہوا اس میں اس کی امیدیں طوالت پکڑی گئیں تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے. جو شخص دنیا کی طرف راغب ہوا اس میں امیدیں اس کی لمبی ہو گئیں، طوالت پکڑ گئیں، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے. جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اپنی امیدیں کوتاہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصول تعلیم کے بغیر ہی علم سکھا دیتا ہے. جو شخص اللہ کی بات اس طرح کرتا ہے کہ جیسے عبادت کا حق ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید اور طلب و خیر سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. جو شخص اللہ کے ذکر میں اتنا مصروف رہے اس کو دعا مانگنا پہ بھی وقت نہ ملے اللہ مانگنے والا اس کو زیادہ دیتا ہے. دولت عزت سکون پیدا نہیں کرتی بلکہ دولت خوف پیدا کرتی ہے اور خوف پیدا کرنے والا معزز نہیں ہو سکتا. دنیا کے بازار میں وہی خرید و فروخت کرو جس کا تمہیں آخرت میں نفع ہوگا. سارے والی جنت بچے اور نفع والا کام کریں. یہ دنیا فانی ہے، چاند روزہ ہے، آخرت کمانے کا موقع ملا ہوا ہے. اس وقت کو غنیمت جانیں. اس سے جتنی ہو سکتی ہے عاجزی سے پچھلے گناہ کی معافی مانگیں. یہ سانس قیمتی ہیں، ان کی قدر کریں. یہ ضائع ان کی تلافی نہیں ہوتی. ان کو بے فضول کاموں میں وقت میں ضائع کر کے دنیا اپنا خسارہ کرنا ہے. کسی پہ کیا کرنا ہے، پھر پچھتاوا ہوگا تو بہتر ابھی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ میں عمل بھی کی توفیق بھی دے اور نیک نیت سے عمل کرنے والا بھی بنائے.
عمل میں اخلاص بھی پیدا کرے، لوگوں کا خیر خواہ بھی کرے، اپنا بھی بھلا کرنے کی توفیق دے، اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں، ایسے کام نہ کریں کہ کل کو ہماری گرفت ہوئی ہو پھر پچھتاویں تو کیا، جب چڑیاں چگی کھیت پھر کیا غم ہیں، جب کھیت کی چڑیاں چگ جائیں تو باقی کس رہے گا، ہماری زندگی کے سانس ضائع چلے جائیں، عمل نہ کر سکیں، فرشتہ تو یعنی موت تو قطر ہو جا رہے ہیں، وہ تو برحق ہے کہ انکار نہیں ہے، یہ زندگی کا سارا مان دھوکھا ہے، وہ موت برحق ہے، وہ حقیقت ہے، اس کی تیاری ہم نہیں کرنی ہے، اللہ ہمیں کامیابی نصیب کرے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔